میں اپنے بیٹی اور بیٹے کے لیے کامیاب زندگی چاہتا ہوں، لیکن ایسے ماحولوں میں ان کی نشوما اور ان کی زندگی کے دن گزر رہے جہاں نماز کی عظمت کا کوئی خانہ کوئی نہیں، جن دانشگاہوں میں، دن درسگاہوں میں نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمایا نماز مرو اولادکم ہم ابناء سبع۔ کون کہہ رہا ہے؟ سوچی تو صحیح، کہنے کے پیچھے اگر کہنے والا بہت بڑا ہے تو بتاؤ وہ بات کتنی بڑھیا ہے۔ کہنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، سوچئے، اور اللہ کا رسول وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس گفتگو کی عظمت کا اور اس ارشاد کی بلندی کا۔ کہنے والے اللہ کا رسول وہ کہہ رہے جو انہیں اللہ بتا رہے۔ کیا کہہ رہے؟ مرو اولادکم وہم ابناء سبع، اپنی اولاد کو نماز پڑھاؤ جب ان کی عمر 7 سال کی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے ہماری دانشگاہوں میں ابھی 5 سال کا بچہ ہے اور وہ جسے کہیں کہ اسے گنگنانا بھی آ گیا ہے، اور اس گنگنانے کے ساتھ اسے رقص کرنا بھی آ گیا۔ کلاسیں ہیں اس کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ کلاسیں ہیں۔ اب قوم نے یہی کرنا ہے۔ اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے اس قوم کی ذلت اور پستی کا نقشہ دیکھنا ہے تو اس کے نوجوانوں کے بغل میں گٹار دیکھو تو سمجھ لو یہ قوم ذلت اور پستی کے راستے پہ چل نکلی ہے۔ اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب اس کے ہاتھ میں آلات کی موسیقی ہو اور اس سے ڈرائنگ روم بھرتی ہی اسی سے ہوں، سجتی ہی اس سے ہوں، تو بتاؤ یہ نقشہ ہے قوموں کی ذلت اور پستی کا۔ ان کی دانشگاہوں میں جہاں نئی نسل کی تربیت اور تعمیر کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جاتے ہیں، وہاں انہیں رقص پر اور انہیں موسیقی پر رقص کرایا جا رہا، کلاسز ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، یہ دور بھی مسلمان معاشرے میں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کہاں اللہ کا کلام، اللہ کا رسول کہہ رہا مرو اولادکم وہم ابناء سبع۔ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو۔ اس کی کلاسیں کیوں نہیں؟ اس کا اہتمام ہمارے دانشگاہوں میں کیوں نہیں؟ اس کی فکر ماں باپ کو کیوں نہیں؟